النمل والقصص العنكبوت الروم اللقمان السجدة الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اہلاً وسہلاً و مرحبا. ہم جس کورس کو جس میں انرولڈ ہیں، جس کے ممبر ہیں، جس میں پڑھ رہے ہیں، وہ ہے القرآن تدبر و عمل، اور اس کا ہم جز پڑھ رہے ہیں تبارک الذی، یعنی 29 جز. اس کی ابتدائی صورتوں سے ہم نے شروع کیا، سورۃ الملک سے ہم نے شروع کیا، اور الحمدللہ اس وقت ہم سورۃ المعارج پر ہیں. سورۃ المعارج ہمارے اس کورس کی آخری صورت ہوگی، جو کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم مکمل کریں گے نیکسٹ ویک، اور پھر اس سے نیکسٹ ویک ہم اس پوری جو کورس کا ریویژن کریں گے. جتنی صورتیں ہم نے اس میں پڑھی انشاءاللہ وہ ہماری ریویژن کلاس ہوگی، اور ہم آپ کو نیکسٹ ویک سے یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارا نیکسٹ کورس کب شروع ہو رہا ہے، جو کہ اگلی صورتوں پر مشتمل ہوگا، سورۃ المعارج کے بعد 29 پارے کی جو صورتیں انشاءاللہ. ہم نے پچھلی ویک آپ کو کچھ ہوم ورک دیا تھا. ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے سورت کے بارے میں پڑھتے سمجھتے ہیں، لفظی ترجمہ، اس کی تفسیر، العمل بالآیات، التوجیحات، الوقفات التدبریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اور ڈسکشن کے بعد آپ کو ہم دیتے ہیں ترجمہ یاد کرنے کے لیے، جو آپ ہر ویک سناتے بھی ہیں، کیونکہ آج بھی سنائیں گے انشاءاللہ. اور کچھ ڈسکشن کے سوالات آپ کو ہوم ورک میں دیتے ہیں. تو پچھلے ہفتے جو آپ کو ہم نے ہوم ورک دیا تھا نا، آج اس میں سے 2 سوالات ڈسکس کرتے ہیں. اور کیونکہ آج ہمارا لیسن کافی طویل ہے، ہو سکتا ہے ہم بعد میں اتنا ڈسکشن نہ کر سکیں. ہم آپ کو آج بھی کچھ ہوم ورکس دیں گے جو ہم نیکسٹ کلاس کے سٹارٹ میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال جو ہے نا آپ کے سامنے ہم نے اسکرین پہ شو کیا ہے، جو پچھلے ویک کی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، سورۃ المعارج کی آیت 34، والذین هم علی صلاتہم یحافظون. یہ حافظون سے مراد کس چیز کی حفاظت ہے؟ تو میں اس سوال کا جواب لینا چاہوں گی فرحانہ شکیل سے. جی فرحانہ بتائیے کیا کیا شامل ہے حافظون؟ اس میں اوقات آ جاتے ہیں، ارکان، سنن، مستحبات، وضو کی حفاظت، نمازوں سے غافل نہ ہونا، سب چیزوں پر نماز کو افضل سمجھنا. ٹھیک ہے جی، دکھائیے جی اس کا جواب دکھائیں، دیکھتے ہیں جو ہماری ساتھی نے کہا. یحافظون، یا میرے کچھ ساتھیوں نے نماز میں چیٹ میں لکھ رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں ساتھی کہ نمازوں کی حفاظت مراد ہے. دیکھیں نمازوں کی حفاظت تو آیت میں مراد ہے، بتا دی گئی ہے نا، لیکن اصل میں نمازوں میں کیا مراد ہے؟ تو اوقات کی حفاظت، ارکان کی، جو سنن ہے سنتوں پر عمل کرنا، مستحبات جو ہیں ان کو شوق سے ادا کرنا، اور وضو سب سے پہلا، کیونکہ طہارت کے بغیر تو کوئی بھی عبادت قبول ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جناب، جزاک اللہ خیر فرحانہ، درست بتایا آپ نے. نیکسٹ دکھائیے جی. نیکسٹ سوال ہم نے آپ سے کیا تھا جنرل سا سوال ہے، جواب بھی آپ کا دیکھتے ہیں کیا آتے ہیں. آئی 24-25 میں ہم نے پڑھا تھا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جو ان کے مالوں میں حق ہے، معلوم یعنی مقرر، واسطے سوالی اور محروم کے. اپنے مال کے حوالے سے کیا سیکھا؟ ہینا حاسم آپ بتائیں گی؟ ہینا مائک کھولیے اپنا. جی، یہ کیا اس میں سیکھا؟ یہ کہ وہ جو محروم سے مراد تو یہ ہے کہ یعنی کہ جو کوئی فقیر ہے جو کسی سے مانگتے نہیں، یا وہ لوگ
یا جو ضرورت مند ہونے کے باوجود جو ہے نا کسی کے آگے تقاضا نہیں کرتے. آپ نے کیا سیکھا؟ سوال سنے نا. سوال ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ فقیر اور محروم کا مجھ سے کیا مراد ہے. سوال ہے کہ اس سے آپ نے اپنے مال کے حوالے سے کیا بات سیکھی، کچھ سیکھی، کیا کرنا چاہیے؟ یہی کہ جو ہے نا اپنے مالوں میں جو محروم لوگ ہیں ان کا حصہ بھی ہونا چاہیے، اور ان کو آپ کو خود تلاش کر کے نا جیسے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں. سب سے پہلے میں نے تو یہ سیکھا ہے کہ اپنے جو ایسے رشتہ دار جو واقعی کسی سے کہہ نہیں سکتے، ان کو جو ہے نا آپ خود سے دیں، ان کو مانگنا نہ پڑے کسی سے. چلیں، آپ نے یہ سیکھا، گڈ. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت فرمائے. بریرہ آپ فرمائیے، آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ مس میں نے یہ سیکھا اس سے کہ مال جب آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو دل سے دوسروں کو دیں، اس میں بخل نہ کریں. اگر جب کوئی آپ سے مانگے تو آپ چاہے اپنی اچھی سے اچھی چیز بھی ہو تو اس میں سے بھی ضرور دیں. لیکن یہ جو اس میں ہے کہ معلوم اور مقرر کی جو بات ہے تھوڑا سا مختلف انداز میں بیان ہے نا. ٹھیک ہے بریرہ، اس حوالے سے آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ عالیہ اکبر آپ کہنا چاہیں؟ جی میم، معلوم مقرر حصہ ہے ہر ایک کا، اللہ نے حصہ دیا ہے، لیکن یہ مجھے دیکھنا ہے کہ حصہ تو ہر اس کا ہے جو ضرورت مند ہے. مجھے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ کون ہے، مطلب مجھے اپنی چوائس سے نہیں، اپنی پسند ناپسند سے نہیں کرنا اس کو. جو ایکچولی ہے، جس کو ضرورت ہے، وہی حقدار ہے اس کا، مجھے وہ دیکھنا ہے. اور آپ نے یہ کہ جیسے ٹھیک ہے، سب سے پہلے اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں جزاک اگر اللہ. دیکھتے ہیں. بات لیتے ہیں کیونکہ میں اور ساتھیوں کو بھی موقع دینا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر وجیہ آپ نے کیا سیکھا؟ ہمارے کے پاس سے کوئی نیا پوائنٹ آتا ہے نا. جی جی السلام علیکم. اس سالم. سے جو میں نے سیکھا، جو مطلب میں عملی طور پہ بھی الحمدللہ ایک چیز یہ کرتی ہوں کہ جیسے جو اپنی سیلری کا جو پے کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے فکس کرتے ہیں جو بھی آپ کی آمدنی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو اسی طور پہ خرچ کرا جائے ان لوگوں کے لیے. جیسے الحمدللہ اگر یہ مجھے جیسے موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس کے اوپر خرچ کر دیتے تھے، وہ جو ایک میں نکالتی ہوں حصہ وہ فکس ہے، تو وہ اسی اس کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے کہ ان کے سوال کرنے سے پہلے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو نہیں خرچ کر پا رہے کسی چیز پہ اپنی ضرورت پہ، چلیں تو وہ ٹھیک. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ فکس کر لیں، تھوڑا بہت جتنا بھی کر سکتے ہیں. جو خود کماتے ہیں وہ اپنی سیلری میں سے کر لیں، باقی جو جس طرح سے آمدنی کر رہے ہو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. دیکھیں بس ہم اب کر لیتے ہیں اس کو کیونکہ بس آگے ہم نے آج کے لیسن کی طرف جانا ہے. کافی ہمارے پاس آج لیسن پڑھنے کے لیے. اپنے مال کو دیکھیں کہ میرے پاس کتنا مال ہے. کوئی خود کماتا ہے، کسی کو اس کے ہسبینڈ دیتے ہیں، کسی کو والدین دیتے ہیں، کسی کو ہو سکتا ہے بہن بھائی دیتے ہوں، اللہ عالم. لیکن میرے پاس ہوتا کتنا ہے، اس میں سے میں کتنا حصہ محروم اور سوالی اور ان سب کے لیے جو ہے نا وہ مقرر کر سکتے ہوں. کیا میں یعنی یہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اچھا کبھی دے دیں گے، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ہر مہینے اتنا تو انشاءاللہ نکالنا ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو نکالنی نکالنی، اس کے علاوہ بھی مجھے کیا نکالنا ہے. ہو سکتا ہے مجھ پہ زکوٰۃ نہ ہو، اپلیکیبل نہ ہو، میں زکوٰۃ دینے کے بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں اتنا اپنی استطاعت کے مطابق اتنا نکالوں. اور استطاعت تو اللہ بڑھا دے جس کی بڑھا دے. بس اتنی بات کرتے ہیں. اس پہ اگلے ویک اگر آپ میں سے کوئی چاہیں گے تو ضرور اور بات کریں گے. ابھی سوچیں سورۃ المعارج ابھی نیکسٹ ویک بھی ہے اور اس سے اگلے ویک ریویژن ہے، تو ان چیزوں پر سوچتے رہیں. ڈسکشن کا موقع آپ کو ملے گا انشاءاللہ. چلیں جناب آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں. آج ہمارا جو سبق ہے وہ لفظی ترجمہ اور تفسیر ہے، آیت 36 سے 44 تک، اور پھر معنی الکلمات ہم پڑھیں گے. الوقفہ معنی الکلمات پڑھیں گے، اور الوقفات التدبریہ میں ہم آیت ہم 1 سے 9 پوائنٹس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے، مختلف آیات میں. تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المعارج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. اس وقت کنسیڈر کریں اپنے آپ کو کہ آپ اللہ کا کلام پڑھنے اور سننے جا رہے ہیں، تو آپ ایک عبادت کا کام کر رہے ہیں، اور عبادت کرتے ہوئے انسان کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہونی چاہیے. دل کی غفلت دور ہونی چاہیے، توجہ دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. اللہ کے کلام کو عزت بخشیں گے تو ہی فی جنات مکرمون کا درجہ پائیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 36 سے آخر تک. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ المعارج. ترجمہ: فما لی تو کیا ہے، الذین انہیں جنہوں نے، کفروا کفر کیا، قبلک آپ کی طرف، مہطعین دوڑتے چلے آنے والے ہیں، عن الیمین دائیں طرف سے، وعن الشمالی اور بائیں طرف سے، عزین گروہ در گروہ، ایطمع کیا طمع رکھتا ہے، کل ہر، امرئن شخص، منہم ان میں سے، ان کے، یدخلا وہ داخل کیا جائے گا، جنتا جنت میں، نعیم نعمتوں والی، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک ہم، خلقناہم پیدا کیا ہم نے انہیں، مما اس سے جو، یعلمون وہ جانتے ہیں، فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بربی رب کی، المشارق مشرقوں کے، والمغارب اور مغربوں کے، انا بے شک ہم، لقادرون البتہ قادر ہیں، علی اس پر، ان کے، نبدلا ہم بدل دیں، خیرن بہتر، منہم ان سے، وما اور نہیں، نحن ہم، بمسبوقین ناکام ہونے والے، عاجز، فذرہم تو چھوڑ دیجئے انہیں، یخوضوا وہ بحث مباحثہ کریں، ویلعبوا اور وہ کھیلتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ، یلاقوا وہ جا ملیں، یومہم اپنے اس دن کو، الذی وہ جو، یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، یوم جس دن، یخرجون وہ نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے، سراعا دوڑتے ہوئے، کأنہم گویا کہ وہ، الی نصب طرف آستانوں کے، یوفزون وہ دوڑتے ہیں، خاشعتاً جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم نگاہیں ان کی، ترہقہم چھا رہی ہوگی ان پر، ذلہ ذلت، ذالک یہ ہے، الیوم دن، الذی جس کا، کانو تھے وہ، یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین
عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فما للذین کفروا قبلک مہطعین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف سر اٹھائے دوڑے آ رہے ہیں. عن الیمین وعن الشمال، دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، عزین گروہوں میں، ٹولوں میں، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن سناتے تو مکہ میں، یہ مکی صورت ہے، جب آپ قرآن سناتے تو حرم میں آپ پڑھتے، اور جب آپ پڑھ کر سناتے تو کفار جو آپ کا انکار کرتے تھے وہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آتے تاکہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کا مذاق اڑائیں اور آپ کو پریشان کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آخر ان لوگوں کو ہے کیا جو انکار کر رہے ہیں، یہ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں. قبلک، آپ کی طرف، یعنی آپ کے ارد گرد، مہطعین، دوڑے چلے آ رہے ہیں. اہطاء کہتے ہیں کسی کی طرف تیزی سے بڑھنا اور لپکنا، تیزی کے ساتھ کسی کی طرف رخ کر کے دوڑتے ہوئے، اپنی نظر کو کسی چیز پر جمائے ہوئے، کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کیے بغیر دوڑتے ہوئے آنا. یہ ان لوگوں کا حال تھا کہ وہ آپ کو جھٹلانے کے لیے اور آپ کا مذاق اڑانے کے لیے آپ کی طرف آتے. عن الیمین، ایک ٹولی دائیں جانب سے آ رہی ہے، وہ عن الشمال، اور ایک بائیں جانب سے آ رہی ہے. عزین، عزت ان کی جمع، الگ الگ شکلوں میں، یعنی چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکلوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے بھی یہ لوگ حرم میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنی مجلسیں جماتے، ہنسی مذاق کرتے، شعر و شاعری کرتے، اور سوشلائزنگ کی ایک جگہ انہوں نے بنا رکھی تھی. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو اب ان کو ایک نئی بات ہاتھ آ گئی، اور وہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے گروپس میں بیٹھ کے جو قرآن میں سے نازل ہوتا اس کا مذاق اڑاتے، یا اس پر بحث کرتے، یا اس کا انکار کرتے، یا اس کو جھٹلاتے. تو ان کی اس کیفیت کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، یہ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو مہطعین کا لفظ ہے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے. صرف مسرعین نہیں کہا گیا، جبکہ اس کے معنی میں تیز دوڑنا آتا ہے. اس کے معنی میں دوڑتے ہوئے آنا بھی مراد ہے، لپکنا بھی مراد ہے، اور اعراض کرنا بھی، جیسا کہ سورۃ المدثر میں آتا ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. وہ آتے تو آپ کی طرف تھے لیکن قبول کرنے کے ارادے سے نہیں آتے تھے، بلکہ انکار کے ارادے سے آتے تھے. تو سورۃ المدثر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. ان کو کیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں، اعراض برت رہے ہیں. كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ، گویا یہ وحشی گدھے ہیں، مستنفرہ، بھاگے ہوئے، فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کر بھاگ نکلے ہیں. اسی طرح مہطعین کا ایک معنی حیرت اور تعجب سے دیکھنا بھی ہے، یعنی یہ آپ کی طرف حیرت اور تعجب سے دیکھتے ہیں، گویا آپ ان کو کوئی ایسی چیز پڑھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ جو ان کی سمجھ سے بالا ہے. یعنی آپ تو ان کو قرآن سنا رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، قیامت کے احوال بیان کر رہے ہیں،
اور یہ ہے کہ آپ کی طرف آ کر کبھی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی تالیاں بجاتے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کی ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ اور چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی دعوت تھی، اور انہیں توحید کی دعوت سے سخت انکار تھا، اور ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی جب ان کے بتوں کو اکنالج نہیں کیا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کفار اور مشرکین ہر روز آپ کو دیکھتے تھے، اور آپ کو جو معجزات ملے ان کا بھی مشاہدہ کرتے تھے، اور خود قرآن کی شکل میں جو معجزہ آپ کو ملا تھا اس کو بھی سن رہے تھے. لیکن ان چیزوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اور وہ آپس میں گروہوں کی شکل میں ایک دوسرے کی سپورٹ لے کر آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدبختی پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ انہیں کیا ہے جو یہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں. سخت بدکنے والے گدھوں کی طرح. گدھے ان کو اس لیے کہا گیا کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی. وہی کلام جو دلوں میں اترنے والا ہے اور انسان کی تقدیر بدل دینے والا ہے، یعنی اس کے حالات اور اس کے اعمال کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا ہے. اور یہاں حال یہ ہے کہ یہ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہے. ایطمع کل امرئ منہم، کیا امید رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک، ان یدخل، کہ وہ داخل کر دیا جائے گا، جنت نعیم، نعمتوں بھری جنت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنت سے متعلق آیت ان کو سناتے، جیسے کہ اسی صورت میں پیچھے گزری ہے آیت کہ فی جنات مکرمون، کہ جنت میں وہ عزت سے رکھے جائیں گے، تو اس وقت یہ مذاق اڑاتے کہ یہ لوگ تو ہم سے مال اور اولاد میں کم ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں یہ ہم سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں. آپ کے فالوورز میں سے زیادہ تر غلام اور غریب طبقے کے لوگ تھے، جن سے وہ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ انہیں بھی کبھی کوئی عزت ملے گی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عزت سے رکھے جائیں گے، ان کو عزت دی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جنت میں جانے والے ہیں تو ہم تو مال اور اولاد میں ان سے اکثریت رکھتے ہیں، تو ہم ان سے پہلے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے یا طمع رکھتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، حالانکہ رویہ ان کا کفر پر مبنی ہے. کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جنت میں پہنچ جائیں. انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جو وہ جانتے ہیں، یعنی یہ اپنی تخلیق سے خوب واقف ہیں. یعنی یہ جس تکبر میں مبتلا ہیں اس کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں. یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں مال اور اولاد کی وجہ سے کہ یہ مومنوں سے بہتر ہے؟ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کس پانی سے پیدا ہوئے ہیں. تو گویا اس آیت میں ان کے تکبر کا رد ہے. اور کس پانی سے پیدا ہوئے؟ سورۃ الطارق میں بتا دیا گیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. سورۃ المرسلات میں فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ یعنی انسان اپنی تخلیق پر تو غور کرے تو اس کا سارا تکبر چلا جائے. انا خلقناہم مما یعلمون. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے بعد ان کی تخلیق کا ذکر کیوں کیا گیا؟ انہیں بتایا گیا کہ تخلیق کے اعتبار سے تو سارے انسان برابر ہیں، سب ایک ہی سورس سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے حسب نسب کام نہیں آئے گا. وہاں جانے کے لیے اعمال چاہیے ہوں گے اور ایمان اور عمل صالح چاہیے ہوگا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایمان لانے والا کالا ہے یا گورا ہے، سرخ ہے یا سفید ہے، اجمی ہے یا عربی ہے، کسی حقیر پیشے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی معزز جاب پر ہے، عورت ہے یا مرد ہے، کس قوم سے ہے، کس نیشنلٹی کا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ عمل کیا کر کے لایا ہے. پھر اسی طرح چونکہ جن چیزوں کو یہ جھٹلاتے تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ ہم دوبارہ بھلا کیسے پیدا کیے جائیں گے، یہ جنت جہنم کے قصے بیکار ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے.
تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو؟ جس رب نے تمہیں پہلی بار پیدا کر لیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. تو اس لیے تم اپنے رویے اور اپنے طرز عمل پر غور کرو. اب اس میں ان تینوں آیتوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو اس میں کفار قریش کے رویے پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور کس طرح آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کیسے وہ دائیں اور بائیں دونوں جانب سے آپ کو گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور کس طرح گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور آپ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ نے جو جنت کا تصور دیا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنی حقیقت اور اصلیت کو دیکھتے نہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. فلا تو نہیں، لا یہاں زائد ہے. اقسم میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق مشرقوں کے رب کی، والمغاربی اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون کہ بے شک ہم پوری طرح قادر ہیں. یعنی ان پر پوری طرح قادر ہیں، یہ ہم سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے. اگر انسان غور سے سوچے تو اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کہاں جا سکتا ہے؟ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ہے کوئی چھڑانے والا؟ ایک موت کے پنجے سے ہی ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر بھی انسان کو نہیں چھڑا سکتے. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، اللہ نہ چاہے تو انسان کو شفا نہیں ہو سکتی، چاہے جیسے بھی علاج کر لیں. تو یہاں پر رب المشارق والمغارب کہا گیا. قرآن مجید میں مشرق اور مغرب کا ذکر بھی اور مشرقین اور مغربین کا ذکر بھی اور مشارق اور مغارب کا بھی ہے. جب صرف مشرق و مغرب بولا جاتا ہے تو سورج کا چڑھنا اور غروب ہونا مراد ہوتا ہے. مشرقین اور مغربین سے مراد سورج اور چاند کا طلوع اور غروب ہے. اور اگر مشارق ہو جائیں تو سورج، چاند اور ستارے، سیارے سب کا طلوع اور غروب مراد ہے. اب یہاں پر مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھا کے بات کی جا رہی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز مشرقوں اور مغربوں سے باہر نہیں ہے، یعنی پوری طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اللہ پوری طرح ان پر قادر ہے. سورۃ یاسین میں آتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت کا اظہار ہو رہا ہے. کس بات پر قادر ہے؟ الا ان نبدل خیرا منہم، اس بات پر کہ ہم بدل کر لے آئیں ان سے بہتر لوگ. یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کس تکبر کا شکار ہیں؟ ہم ان سے بہتر کو لے آ سکتے ہیں. سورۃ یاسین میں تو کہا گیا نا الا ان یخلق مثلہم، ان جیسوں کو لا سکتے ہیں. اور یہاں پر فرمایا گیا ان سے بہتر بدل کے لا سکتے ہیں. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم کچھ عاجز نہیں ہیں. یعنی ان کے انکار سے فرق نہیں پڑتا، ہم ان کو ختم کر کے نئی مخلوق لا سکتے ہیں اور یہ پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے. ایک ہوتا ہے سابق، سابق کہتے ہیں آگے جانے والے کو، جو ریس میں آگے نکل جاتا ہے. مسبوق ہوتا ہے جو پیچھے چھوڑ دیا جائے. یعنی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے، پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق لے آئے گا، اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے. فذرہم، تو چھوڑ دو انہیں، یخوضوا، یہ مشغول رہیں، بحثیں کرتے رہیں، ویلعبوا، اور کھیل کود کریں، کھائیں پیئیں مستی کریں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ جا ملے اپنے اس دن سے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں. وہاں وہ اپنے اعمال کا نکال اور وبال دیکھ لیں گے. دو چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دیتی زندگی میں: علم کے معاملے میں بحث مباحثہ، دوسروں کی بات کو صرف تنقیدی نظر سے دیکھنا اور رد کر دینا. یعنی کوئی کچھ بتائے، کوئی نصیحت کرے، کوئی سمجھائے تو اس میں
کوئی نہ کوئی تنقید کا پہلو نکال کے کوئی حجت بازی کر کے اس کو فضول قرار دینا. اور دوسرا کھیل کود. کھیل کود میں جو محنت کی جاتی ہے وہ انسان کی شخصیت کو بنانے میں، انسان کی اس دنیا اور اگلی دنیا کو کامیاب کرنے میں کچھ زیادہ فائدہ نہیں دیتی. ہو سکتا ہے کھیلنے کودنے کا وقتی طور پر ایک فائدہ ہو، انجوائمنٹ ہو، ایک انٹرٹینمنٹ ہو، لیکن جو طالب علم سنجیدہ ہوتا ہے، جو انسان اپنی زندگی میں سیریس ہوتا ہے، وہ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ نمبر 1 بیکار چیزوں میں نہیں الجھتا، اور نمبر 2 کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. لیکن یہ اہل مکہ یہی 2 کام کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے. کس طرح کہ جو بات بھی آپ کرتے دوبارہ پیدا ہونے کی، جنت کی، جہنم کی، اس میں سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کے مذاق اڑانے لگتے. اور دوسرے پھر ان کو اپنی زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا، وہ صرف کھانے پینے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، خوشیاں منانے اور میلوں میں آنے جانے، بس اس طرح کی چیزوں میں مشغول تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. یہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے، آج یہ نہیں سمجھتے، تو چھوڑ دیجئے ان کو، ان کی باتوں پر صبر کیجئے. حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے آپ ملاقات کریں. کون سا دن؟ قیامت کا دن. یعنی قیامت کے دن اپنے انجام کو دیکھ لیں. الذی یوعدون، جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں فضول قسم کی بحثیں کرنا ہلاکت خیز ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے. قال اللہ وقال الرسول، کان کھڑے ہو جانے چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کی پکار آئے تو پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے، سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، اپنے اوپر ایک خاص کیفیت طاری کر لینی چاہیے. دل اور نگاہوں میں ادب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری بھلائی اور میری خیر اسی میں ہے. اور پوری خوشی کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کا انکار نہ کریں، اس پر نکتہ چینی نہ کریں، اس پر تنقید نہ کریں. کیونکہ جس شخص کی گفتگو درست نہیں ہوگی پھر اس کا عمل بھی درست نہیں ہوگا. جس کی باتوں میں بحث مباحثہ ہوگا اس کے عمل میں بھی کلنڈرا پن ہوگا. وہ ایک نان سیریس انسان ہے. ایسا شخص دنیا میں کسی کے سمجھائے نہیں سمجھتا. تو وہ دن آنے دیں جس میں ان کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الطور میں، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں. یعنی سنجیدہ ٹاپکس کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایسی باتوں میں الجھائے ہوئے ہیں جن کا کچھ فائدہ نہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا. کبھی داعی کے اوپر کوئی تنقید، کبھی پیغام کے اندر کوئی عیب نکالنا، اور کبھی کوئی مذاق والی بات نکال کے اس میں سے اس کو ہلکا ثابت کر دیں. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا سورۃ القلم میں، کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے. کبھی نگاہوں سے، کبھی باتوں سے، کبھی تانوں سے، کبھی جھٹلا کے، کبھی مذاق اڑا کے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے معاملے میں کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں، کیسی کیسی مخالفتیں تھیں، کیسے کیسی تکلیفیں آپ نے اٹھائیں. اور آج ہم چھوٹی سی بات سے گھبرا اٹھتے ہیں اور اللہ کا پیغام دینے سے کترا جاتے ہیں. تو یاد رکھیے، جو لوگ اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیں پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. سورۃ الانعام میں فرمایا، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا ہے، دین کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا لیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. اور اس کے ساتھ نصیحت کیجئے کہ کہیں کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا. یعنی لوگوں کو ان کے اعمال کے بارے میں خبردار کرتے رہیے کہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے انسان مصیبت میں پڑ جائے.
اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیہ دے، ہر فدیہ تو اس سے نہ لیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے، اس کے بدلے میں جو انہوں نے کمائی کی ان کے لیے گرم پانی سے پینا اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ دین کا انکار ہو یا دین کا مذاق ہو یا دین کے ساتھ کوئی بغض اور عداوت ہو یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاندانہ رویہ ہو، یہ انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ اگر دنیا میں فوری طور پر اس کا وبال سامنے نہیں آتا تو وہ دن موجود ہے، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون یوم یخرجون من الاجداث، جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے۔ اجداث جدث کی جمع ہے، پرانی قبروں کے لیے آتا ہے، قبور۔ سراعاً تیزی سے، تیز دوڑتے ہوئے، سریع کی جمع ہے فعیل کے وزن پر، سریع فعیل اور سراع اسی سے، یعنی داعی کی پکار پر جواب دیتے ہوئے فوراً، یعنی سور جب پھونکا جائے گا تو وہ ڈیلے نہیں کر سکیں گے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جیسے اذان کی آواز آتی ہے تم کہتے اچھا ابھی اٹھتے ہیں۔ وہ کل ہم نے پڑھا تھا نا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، تو حفاظت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ تو پورا دھیان رکھتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ اذان کب ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہ اذان ہو جائے تو پھر کہتے ہیں اچھا ابھی جاتا، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی پہلے یہ کر لیں، ابھی وہ کر لیں۔ تو دنیا میں انسان نیکی کی دعوت پر سستی کر سکتا ہے اور انکار بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کو چوائس ملی ہوئی ہے، لیکن وہاں تو جو ہی سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیں گے، اور ایسے بھاگیں گے کأنہم الی نصب یوفزون، جیسا کہ وہ دنیا میں اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں، استھانوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ نصب کا لفظ ہے، یہ بت یا استھان کے لیے آتا ہے جہاں بت گاڑے ہوئے ہوں، یعنی دنیا میں جس شوق اور محبت سے اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرف یہ دوڑتے ہیں، قیامت کے دن صاحب السور کی دعوت پر بھی ایسے ہی دوڑ پڑیں گے۔ سورۃ القمر میں آتا ہے یوم یدعو الداعی، جس دن پکارنے والا، دعوت دینے والا دعوت دے گا، الی شیء نکر، ایسی چیز کی طرف جو بڑی ناپسندیدہ ہوگی، خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی، مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے، یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے، مشقت والا دن ہے۔ اب ان کی ساری حرکتیں ختم، اب ان کو چپ لگ جائے گی۔ خاشعۃ ابصارہم، خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی قبروں سے اٹھنے کا جو منظر ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے، یعنی جو ہی نکلیں گے قبروں سے روحیں فوراً جسموں سے جڑ جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے روح ایک پرندے کی شکل میں ہوتی ہے جو درختوں پر چگتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور ہر روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شق ہوگی، پھر بعد میں لوگوں کا حشر ہوگا، شدید گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی، میت انہی کپڑوں میں اٹھائی جائے گی جس میں اسے دفنایا گیا، تمام انسان قبروں سے اٹھ کر رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، لوگ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ ہر شخص اپنی نیت پر اٹھے گا، اخلاص والی نیت ہوگی تو اس کے ساتھ، اور منافقت والی ہوگی تو اس کے ساتھ۔ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ہر شخص کو اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا ہوگا، مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر۔ کفار کو چہرے کے بل اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ان کے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ حاجی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، شہید بہتے خون کے ساتھ اٹھے گا، اور جانوروں کا بھی حشر ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور کچھ لوگوں کی نگاہیں ذلیل ہوں گی۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ،
ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے، یعنی قیامت کا دن جس کا وہ انکار کرتے تھے اور ان سے بار بار اس کا وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن اب آ گیا. اب آپ دیکھیے سورت کے شروع میں پوچھنے والے نے ایک بات پوچھی تھی، مانگنے والے نے کچھ مانگا تھا. وہ کیا تھا؟ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا. اور اب یہاں وہ وعدہ پورا ہو گیا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون. یہ تھا وہ دن جس کی بات کی جاتی تھی، جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ وہ دن آ کیوں نہیں جاتا. آج دیکھو وہ دن آ گیا. وہ دن ایک مشکل دن ہے. اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور آل عمران کے آخر میں بھی آتا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، کہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. مسند احمد میں بھی آتا ہے اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا. اس دن کی تنگی سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ یوم عسر بھی ہے، بڑا تنگی والا دن ہے. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آخرت میں بھی عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے بچائے، کیونکہ وہ دن بڑا لمبا ہے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے اول و آخر میں، بعض ہولناکیوں کے اوصاف کا بیان ہے، آگ کے عذاب کی مختلف اقسام کا ذکر ہے، پھر ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کن صفات اور کن کوالٹیز کے ساتھ انسان ایمان کے درجات میں ترقی حاصل کر سکتا ہے. نماز کا خاص طور پر تذکرہ ہے. نماز کس طرح فائدہ دیتی ہے انسان کو، کن کن برائیوں سے چھڑا دیتی ہے، اور اس کے لیے دو کام کرنے بڑے ضروری ہیں. ایک تو ان کوالٹیز کے آغاز میں جو آیا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، دوام کی بات ہے، اور آخر میں یحافظون، جو لوگ مسلسل نماز پڑھتے ہیں چاہے غلط کام بھی کر رہے ہوں، کوئی ان کی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہو یا ان کے عمل میں کوئی خرابی ہو، لیکن نماز کی پابندی کرتے ہیں اور پھر نماز کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایک دن وہ ان برائیوں سے نکل کر خیر کی طرف آ جائیں گے. ان سے اچھی امید کی جا سکتی. لیکن جو لوگ بظاہر وقتی اچھے اخلاق کے مالک ہوں لیکن نماز کی پابندی نہ کرتے ہوں، تو یہ اچھائیاں، یہ اچھے اخلاق قیامت کے دن ان کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو نماز ہی کا سوال کیا جائے گا. تو جہاں ایمان والوں کی دیگر صفات کا ذکر ہے اس صورت میں، وہاں سب سے پہلے اور آخر میں نماز کا ذکر آیا ہے. جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی حفاظت کرے گا، وہ باقی عبادات اور اخلاقیات کی بھی حفاظت کرے گا. تو جو شخص ان بلند کاموں کو پسند کرے گا جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے، تو اس سے اس کی شخصیت کی تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ. فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على خيرا منه
منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. جی سورت کے آغاز میں بھی جو بات ہوئی کہ سأل سائل بعذاب واقع، اور پھر یہاں پہ بھی فذرہم یخوضوا ویلعبوا، تو ایک شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کھیل تماشے اور اس طرح کی چیزوں سے انسان کے اندر جو یہ آخرت کے اوپر یقین اور آخرت کو فوکس کرنا ہے، یہ بھی یعنی اس میں کمی آ جاتی ہے. انسان پھر آخرت کو سامنے رکھ کے کام نہیں کر سکتا. اس کے برعکس جو درمیان میں جو مومنین کی صفات کی ذکر ہوا ہے، ان کے کاموں سے لگتا ہے کہ بہت فوکسڈ ہیں. نماز اور صدقہ اور ساری جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے، یہ وہی کر سکتا ہے ان کی حفاظت کے جو کھیل اور تماشے اور ان چیزوں سے یعنی ایک طرف ہو. بالکل، بہت اچھا پوائنٹ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ دو طرح کی شخصیات سامنے آ رہی ہیں. اگرچہ صورت ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے کفار مکہ کے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کے طرز عمل کی پیروی کر رہے ہیں. ہم کیا جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے، قرآن کی کوئی بات ہوتی ہے، تو محض سوال جواب اور بحث مباحثہ کر لیتے ہیں، یا پھر سنجیدگی سے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو کرنے کو کہا گیا؟ ہم کون سا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اپنا جائزہ اور محاسبہ بھی بہت ضروری ہے یہاں. استاذہ یہ جو آیت ہے ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، تو آج کل کے دور میں بھی نا لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور کیوں کر عذاب دیں گے، تو اس یہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کا جواب جو ہے پیچھے بھی آتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھے کر دیں تو اللہ کی صفت عدل کہاں جائے گی پھر. استاذہ آیت نمبر 41 سے وما نحن بمسبوقین سے مراد وہ لوگ ہیں یا اللہ تعالیٰ ہے؟ یعنی مسبوق کہتے ہیں جو پیچھے رہ جائے، مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہمیں ہرا نہیں سکیں گے. ریس میں ہارنے والا مسبوق کہلاتا ہے. استاذہ اسی پہ ایک بات کہ جیسے قرآن میں انسان کی ہر طرح سے کہ انسان عاجز ہے اور اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، کہ جیسے سورہ رحمان میں آتا ہے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اور اسی طرح ہمارے پیارے ہی ہمارے سامنے مر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. تو اسی میں ہی آتا ہے نا کہ اگر تم میں اتنی ہے تو ترجعونها ان کنتم صادقین، یعنی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا. استاذہ اس آیت میں جو یہ ہے نا فما للذین کفروا قبلک قبلک، تو مہطعین ان کا رویہ یہ کہ ان پر نبی کی دعوت اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی، اس کا یہ نظر آتا ہے کہ ان میں انتہا درجے کی غیر سنجیدگی ہے، کیونکہ یوم آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے. جب تک یوم آخرت پر یقین نہ ہو تو انسان کے اندر سنجیدگی نہیں آ سکتی، اس میں وہ رویہ نہیں پیدا ہوتا جو کہ اس کے اعمال کی طرف سے متوجہ. دیکھیں کہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ لوگ جو کچھ کرتے تھے کہ حلقے بنا کے کوئی یہاں بیٹھا باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کبھی کسی چیز کا شوشہ اڑا رہے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب قرآن کی مجلس ہوتی ہے تو کہیں اس میں ہم یہ تو نہیں بیٹھ کے کوئی اس کو لٹ کر دے رہے ہیں، اس کو کونی مار رہے ہیں، کوئی ہنس رہے ہیں، یعنی ہمارا رویہ تو غیر سنجیدہ نہیں ہوتا. کیونکہ کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، وہاں انسان کو ہنسی مذاق سوجے. یہی بات استاد جی میں سوچی تھی، رمضان سے بھی اگر ہم ریلیٹ کریں تو ہم وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سنجیدہ مومن کا طرز عمل رمضان میں کیا ہے، کہ وہ نمازوں پہ فوکس کر رہا ہے یا قرآن کی تلاوت میں زیادہ کر رہا ہے یا اس طرح کی، اور ایک غیر سنجیدہ مسلمان جو ہے اس کی کیا روٹین ہے. اس سے بھی ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. بالکل. اور خاص طور پر جب آپ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، وہ باتوں اور سوشلائزنگ کا وقت نہیں ہوتا. اس وقت خشوع و خضوع کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر سنجیدگی طاری کرے. اور اگر آپ کو کہیں موقع مل جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی اور پھر بھی آپ تشریف لے گئے ہیں، تو
تو پھر تو اور بھی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اگر آپ کے ساتھ بچے ہوں تو ان کو اپنے ساتھ رکھیے تاکہ آپ کی نماز میں بھی خلل نہ ہو اور دوسروں کی بھی نہ ہو۔ مسجدوں کا احترام، نماز والی جگہوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور یہ نمازوں کی حفاظت میں آتا ہے۔ اسی طرح استاذ جی اس صورت میں بھی اور پچھلی جو صورت الحاقہ تھی، دونوں میں یہ جو مجرمین ہوں گے ان کی جو تصویر کھینچی گئی اس میں یہ ایک ہی الفاظ آئے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، بالکل کہ ذلت کے ساتھ یعنی رسوائی کے ساتھ یہ جو نگاہ نیچی ہوتی ہے انسان کی، تو یہ مجرموں کی ہے۔ ہم نے آج سورہ یاسین پڑھی تھی تو میں اس سے ریزمبل کر رہی تھی، دونوں میں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ سیم تھیں۔ کسی اسپیکٹ پہ وہ لاؤڈ کرائے کا ذکر ہے، وہ صیحتاً ورڈ آیا ہے، تو پھر ہیونلی باڈیز کا آیا ہے، پھر آخر میں وہاں پہ تو ادون آیا ہے، وہاں پہ ترجعون آیا ہے، یہاں تو ادون آیا ہے۔ تو مجھے یہ سارے کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ بیسکلی یہ ایک ویک اپ کال ہے کہ اپنے آپ کو سیلف ڈیلیوژن سے نکالو باہر، کے بس ایک چیز ہے، ریالٹی ہمیں ٹچ کرنی ہے، اور ہم نے موت کو اور قیامت کو سب کو بہت دور کہیں رکھا ہوا ہے کہ جب ہم مرنے کے بھی پتہ نہیں کتنے سال کے بعد آئے گی۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے دونوں سائڈ بائی سائڈ پڑھی ہیں تو ہمیں تو بہت اچھے سے فیل ہوئی ہیں۔ وہ نا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ استاذہ اس سے ریلیٹڈ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ بہت سے ایسے سلوگنز یوز کیے جاتے ہیں جو کہ ہمارا فوکس اس چیز سے شفٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے یو اونلی لیو ونس، یولو کا بہت زیادہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ اور سورہ حاقہ جو ہم نے پیچھے پہلے پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ یو ہیو ٹو لیو ٹوائس، ذہن میں فار ایور، ٹوائس کی بات نہیں ہے، فار ایور، مطلب دوبارہ ریزریکٹ ہمیں کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ سب اکاؤنٹیبلٹی ہمیں دینی ہوگی۔ بالکل۔ استاذہ جیسے یہاں لاسٹ آیت میں آیا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، تو قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم استاذہ، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو اسپریڈ کرے تھے تو وہ کبھی ہار نہیں مانے تھے، چاہے وہ جو کافر تھے وہ ان کا مذاق اڑائے تھے، لیکن اگر ہم لوگ کریں تو ہمارے سراؤنڈنگس میں لوگوں کو بتا رہے ہوں اسلام کے بارے میں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم لوگ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم لوگ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کی بات مان کے ہم لوگ رک جاتے ہیں، یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ جو ہم لوگ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ چلیں۔ السلام علیکم، میں بھی 42 آیت نمبر پہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب انسان کھیل تماشا یا جو لغویات ہوتی ہیں، فضول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جب اس میں زیادہ پڑ جاتا ہے تو جو سنجیدہ چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں دل لگتا ہی نہیں ہے، کوئی نصیحت کی بات یا دل نہیں لگتا۔ صحیح کی بات آپ نے۔ آج کے بچے جو ہر وقت اسکرینز پر گیمز کھیل رہے ہیں ان کو کوئی سنجیدہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی قرآن کی بات ان کے دل میں جاتی ہے؟ کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اندر اور باہر دونوں طرف ماحول بنانا پڑتا ہے، تب یہ قرآن اندر اترتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یوزلی یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں نہیں جگاتے نماز کے لیے، چلو بڑے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں اسی طرح چلتا رہتا ہے اور پھر وہ پابندی اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اگر چھوٹے ہوں۔ تو ادھر نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی نماز سیدھی ہے تو ایک نہ ایک دن آپ راستے پہ آ جاؤ گے، اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، نماز پڑھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے ہمارا کہ اور اگر بچپن میں نہیں بھی اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے، ڈسپلن تو کر دیتی ہے نا نماز، وقت کی پابندی سکھا دیتی ہے، صاف ستھرا رہنا سکھا دیتی ہے، باقی کوالٹیز وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر آتی رہتی ہیں۔ السلام علیکم استاذہ، میں اس سلسلے میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی، مطلب پچھلے 10-12 سال سے جب سے دین کا کام الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کرنے کی، جو ایکسپیرینشل لرننگ ہے اس میں نے دیکھا کہ جو لوگوں کی عمر ہے وہ بالکل میٹر نہیں کرتی۔ کھیل کود اور جس آیت کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر یعنی استاذہ لوگوں کی عمر جتنی بھی ہو، لیکن اگر وہ مذاق میں رہنے والے لوگ ہیں تو وہ ہدایت کی طرف نہیں آ پاتے۔ اور ایک فزیکل اپیئرنس میں نے یہ چیز دیکھی کہ بظاہر مجھے لوگ بہت ماڈ اسکوٹ لگے لیکن بیہیویئر میں سنجیدہ تھے، ہدایت کی طرف بہت جلدی آئے۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ جیسے میں ٹین ایجر بچیوں کی جب کلاس لیتی ہوں تو وہ ہر وقت یہ کہتی ہیں میم ہم مونوپلی کھیل سکتے ہیں، ہم فلاں گیم کھیل سکتے ہیں، فلاں کھیل سکتے ہیں، تو میں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ان کی ساری توجہ کھیل کود کی طرف ہوتی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جس وقت یہ کھیل کود زندگی میں کم ہوتا ہے تو مقصد کی طرف آ جاتا ہے بندہ۔ بالکل۔ ایک سوال ہے کہ یہاں پہ جو ان الانسان خلق ہلوعا کی بات ہے، اور قرآن میں عمومی طور پہ جہاں پہ بھی انسان کی بات آتی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے کہ ہر انسان کے اندر طبعی طور پہ وہ صفت ہوتی ہے،
یعنی کہ اس کے اندر جو ویکنیسز ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن الا المصلین، جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ چیزیں پھر ختم ہو تو جاتی وہ ہیں، نماز سے یعنی اوور کم کر سکتا ہے، اوور کم کر جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیڈ ہیبٹس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور کچھ جو فطری طور پر انسان کے اندر ویکنیسز ہوتی ہیں ان پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ سازا بھی یقین کی بات ہوئی تھی، تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں آخرت پر یقین اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم لغویات سے نکل سکتے ہیں، تو اس کے لیے نکلنے کے لیے ہمارے اوپر کمپنی افیکٹ کرتی ہے۔ تو ادھر تو کفار جو گروہوں کی شکل میں ہوتے تھے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کمپنی سے ہمارے اوپر بہت افیکٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم لغویات میں چلے جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر ایزین کا جو لفظ آیا نا کہ گروہ یعنی ان کی جو سوشلائزنگ ہے اس کی وجہ سے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے۔ استاذہ ہم نے جب سورت پڑھی تھی سورہ عبسہ، تو اس میں یہ آیت آئی تھی کہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، تو اس میں حسن بصری کا قول تھا، یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ کیف یتکبر من خرج من سبیل البول مرتین، کہ انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے جو نکلا ہے پیشاب کے رستوں سے 2 بار۔ تو ہر انسان اگر اپنا اوریجن دیکھے تو کسی میں بھی تکبر نہیں رہتا پھر۔ بالکل۔ پیج 26، معانی الکلمات، ذی المعارج، صاحب العلو والجلال، بلندی اور جلال والا، کالمہل، مثل حثالۃ الزیت، تیل کی تلچھٹ کی طرح، کالعہن، کالصوف المصبوغ المنفوش الذی ذرته الریح، کالصوف اون کی طرح، المصبوغ رنگی ہوئی، المنفوش دھنکی ہوئی، التی ذرته جس کو اڑائے الریح ہوا، وفصیلتہ عشیرتہ اس کا کنبہ، کلوز فیملی، لظا جہنم، تتلہب نارہا جس کے شعلے بھڑکتے ہیں، جس کی آگ شعلہ والی ہے، وتتلظا اور بھڑکتی ہے، نزاعۃ للشوا تنزع بشدت حرہا جلدۃ الرأس، کھینچ دے گی اپنی گرمی کی شدت کی وجہ سے سر کی کھال۔ سر کی کھال کافی سخت ہوتی ہے، لیکن جہنم اپنی آگ اور شدت حرارت کی وجہ سے سر کی کھال کھینچ دے گی۔ وسائر اطراف البدن، اور جسم کے سارے اطراف یعنی ہاتھ پاؤں یعنی بازو اور ٹانگوں کی بھی کھال کھینچ دے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو کوئی الرجیز ہوں یا خارشی مادہ نکل آئے تو عموماً کھجا کے لوگ اس کو چھیل دیتے ہیں، یا کوئی زخم ہو جائے تو چھیل دیتے ہیں، تو وہ چھلی ہوئی جگہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جہنم کی آگ میں یہ جگہ چھلی پڑی ہوگی انسان کی۔ فَأَوْعَى أَمْسَكَ مَالَهُ فِي وِعَاءٍ، اس نے اپنا مال ایک تھیلی میں بند کر دیا، وَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِيهِ، اور اس کے بارے میں اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ هَلُوعَى يَجْزَعُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، مصیبت کے وقت جزا فضا کرتا ہے۔ وَيَمْنَعُ إِذَا أَصَابَهُ الْخَيْرُ، اور جب اس کو خیر پہنچتی ہے تو وہ اس کو روکتا ہے۔ وَتَفْسِيرُ الْهَلُوعِ جَاءَ فِي الْآيَتَيْنِ بَعْدَهَا، اور ہلو کی تفسیر یا معنی بعد کی 2 آیتوں میں آ گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ جزوعا کثیر الاسا والحزن، بہت زیادہ افسوس اور غم کرنے والا، یعنی رونے پیٹنے والا۔ بمسبوقین لا احد یفوتنا ویوجزنا اذا اردناہ، کوئی بھی ہمیں عاجز نہیں کر سکتا اور ہمارے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکتا، اذا اردناہ جب ہم اس کا ارادہ کر لیں، اس کو پکڑنے کا۔ الاجداثی القبوری، قبریں۔ نصب احجار تعبد من دون اللہ، نصب کیا ہے؟ وہ پتھر ہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے۔ یوفزون یحرولون ویسرعون، یوفزون کا معنی ہے دوڑتے ہیں، تیز چلتے ہیں۔ ترحقہم تغشاہم، ترحقہم کا معنی ہے ان پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ الوقفات التدبریہ۔ فاصبر صبرا جمیلا، فاصبر ای علی اذاہم، بس صبر کیجئے یعنی ان کی تکلیف دہ باتوں پر۔ ولا ينفك ذلك عن تبلیغہم، اور نہیں روک سکتی یہ تکلیف ان کو تبلیغ کرنے سے، یعنی صبر ایسا کہ آپ کی تبلیغ نہ رکے، ان کو تبلیغ کرنا چھوڑنا نہیں۔
فإنك شارفت وقت الانتقام منہم، کیونکہ آپ قریب ہو چکے ہیں، شارفت وقت الانتقام، انتقام لینے کے وقت کے، منہم ان سے، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتقام لینے کے وقت کے قریب ہو چکے ہیں، یعنی جلد ہی وہ وقت آ جائے گا کہ آپ اپنا بدلہ ان سے لے سکیں گے۔ ایھا الفاتح الخاتم، اے دلوں کو کھولنے والے خاتم النبیین، الذی لم ابین لأحد ما بینت علی لسانہ، کہ میں نے نہیں بیان کیا، نہیں وضاحت کی کسی ایک کے لیے بھی جتنی کہ میں نے آپ کی زبان پر وضاحت کر دی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنی وضاحت کی اتنی کسی اور کی زبان سے وضاحت نہیں کی۔ والصبر حبس النفس علی المکروہ، اور صبر جو ہے نفس کو روکنا یا مجبور کرنا اس کام کے لیے جو ناپسندیدہ ہو۔ کتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے، حبس النفس علی المکروہ، جن چیزوں کو دل نہیں چاہتا نا کرنے کو، ان پر جبر کرنا اپنے آپ پر کہ یہ کرنا ہے، جیسے پڑھنے لکھنے کا کام ہے، نماز ہے، نماز میں خشوع و خضوع ہے، قرآن کی تلاوت ہے، کسی کی خدمت ہے، مال خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، ان سب چیزوں پر انسان کا نفس آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا۔ تو جب انسان اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے وہ بھی صبر ہی کی حالت ہوتی ہے۔ السؤال، سوال، هل يقتضي الصبر على الناس ترک دعوتهم وضح ذلك، اس بات کی وضاحت کریں کہ کیا لوگوں کی تکالیف پر صبر کرنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو تبلیغ چھوڑ دی جائے، یعنی صبر کا یہ مطلب نہیں کہ کام چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، فاصبر صبرا جمیلا، یعنی صبرا لا جزع فیہ، طبری نے کہا ایسا صبر جس میں واویلا نہ ہو، جزع فزع نہ ہو۔ السؤال، ما معنی الصبر الجمیل، صبر جمیل کا کیا مطلب ہے؟ صبرا لا جزع فیہ۔ نمبر 3، انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور، کس کو؟ عذاب کو۔ ونراہ قریبا، واللہ یراہ قریبا، اور اللہ اس کو یعنی عذاب کو یا قیامت کے دن کو قریب دیکھتا ہے۔ لأنہ رفیق حلیم لا یعجل، کیونکہ وہ رفیق یعنی نرمی کرنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، لا یعجل وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، أَنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ کہ لازمی طور پر وہ قیامت برپا ہوگی، یعنی اس کو برپا ہونا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ قیامت کا برپا ہونا ضروری ہے۔ وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ، اور جس چیز نے آنا ہو تو وہ قریب ہی ہوتی ہے۔ السؤال، إِنَّهُ مَضَى عَلَى نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ اکثر من 1400 سنۃ، کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ فَكَيْفَ يُوصَفُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ، تو کس طرح بیان کیا جائے گا کہ قیامت کا دن قریب ہے، مع طول هذه المدة، باوجود اس کے کہ یہ مدت تو بہت لمبی ہے، 1400 سال تو بہت لمبے ہیں، ہمارے لحاظ سے بہت لمبی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ اس کو دور سمجھتے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ مثلا آپ سڑک پر جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سے اگلی جو کار ہوتی ہے یا آپ سے اگلی جو سواری ہوتی ہے اس کے صحیح فاصلے کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا جتنا ایک اس شخص کو جو اوپر سے دیکھ رہا ہو، تو وہ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ کون سی گاڑی کس سے ٹکرانے لگی ہے اور کون کتنے قریب آ گئی ہے۔ جیسے جو کیمرے وغیرہ پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو اوپر سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے وہ دیکھنا اور ہوتا ہے۔ اب پھر اسی طرح آپ دیکھیے جب آپ سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنی دور تک چیز نظر آتی ہے؟ چند گز تک،
لیکن جب آپ جہاز پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو کتنی دور تک چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ مشرق و مغرب تک نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ذو المعارج ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو بلندیوں کا مالک ہے، وہ تو عرش پر ہے، اور اس کا دیکھنا بھی کامل ہے، اور وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ مدت طے کر رہا ہے کہ تھوڑی ہے یا زیادہ. ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں نا 1400 سال. اللہ کے نظام میں یہ 1400 سال کوئی حیثیت نہیں رکھتے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارے رب کے نزدیک ایک دن کتنا ہے؟ تمہارے 1000 سال کے برابر جو تم گنتے ہو. تو انسانوں کی گنتی، انسانوں کے فاصلے، انسانوں کا بڑا چھوٹا کسی چیز کو دیکھنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل میں کسی بھی چیز کی حقیقت اس سے ڈٹرمن کی جائے گی کہ اس کا بنانے والا اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور جو سب سے بڑا ہے، عقل مند ہے، علیم و خبیر ہے، وہ کس نظر سے دیکھتا ہے. تو قیامت کے دن کو ہمیں اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھنا کہ کتنے سال ہو گئے اور ابھی نہیں آئی، نہیں، آخرت کو سامنے رکھ کے. تو 50,000 سال کے مقابلے میں دیکھیں 1400 سال کی کیا اہمیت ہے، کچھ بھی نہیں. نمبر 4، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة فإذا كان هذا القلق، پھر جب یہ شدید گھبراہٹ، والانزعاج اور بے قراری، لهذه الأجرام الكبيرة ان بڑے بڑے اجسام پر طاری ہوگی، الشدیدة جو بڑے شدید ہیں، تو پھر انسان کا کیا حال ہوگا. فما ظنک بالعبد الضعیف، تو ایک کمزور بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. الذی قد اثقل ظہرہ بالذنوب والاوزار، کہ جس کی کمر کو گناہوں نے اور بوجھ نے بوجھل کر رکھا ہے. یعنی اگر آسمان کا یہ حال ہو جائے گا، کالمہل پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، میلٹ ہو جائے گا، اپنی اصل شکل کھو دے گا، اس پر اتنا شدید اثر ہوگا، اور پہاڑوں پر اتنا شدید اثر ہوگا کہ وہ اتنے نرم ہوئیں گے جیسے روئی ہو. تو انسان تو ان دونوں کے مقابلے میں بڑا ہے یا چھوٹا؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، تمہاری تخلیق بڑی چیز ہے یا آسمان کی؟ رفع سمکها فسواها. تو اگر آسمان کی شکل بگڑ جائے گی، اگر پہاڑ اپنی اصل کھو بیٹھیں گے، اپنی ہیبت کھو بیٹھیں گے، تو سوچو انسان کا کیا حال ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا ہوگا؟ وہ دن آسان نہیں ہے، اس دن سے ڈرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ وہ دن یقینی دن ہے. السؤال ما فائدۃ ذکر تغیر السماء والجبال، آسمان اور پہاڑوں کے بدل جانے کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تاکہ انسان یہ جان سکے کہ پھر اس کا کیا حال ہوگا. نمبر 5، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. العہن هو الصوف. عہن کیا ہے؟ صوف ہے. صوف کیا ہوتا ہے؟ اون یا روئی. شبہ الجبال بہ، پہاڑوں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. کس کے ساتھ؟ روئی کے ساتھ. فِانْتِفَاشِهِ، اس کے بکھرنے کی وجہ سے. وَتَخَلُّلِ أَجْزَائِهِ، اور اس کے اجزاء کے ایک دوسرے کے اندر گھس جانے کی وجہ سے. خلال یعنی کسی چیز کے اندر جانا. السؤال بین وجہ الشبہ بین العہن والجبال یوم القیامہ. مشابہت کی وجہ بیان کریں. بین وجہ الشبہ، کس کے درمیان؟ رنگین دھنکی ہوئی روئی اور پہاڑوں کے درمیان، جو قیامت کے دن ہوگی. اوپر بیان ہو گیا. نمبر 6، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ وبدأ جل ثناؤہ بذکر البنین. اللہ جس کی ثنا بلند ہے، اس نے بیٹوں کے ذکر کے ساتھ بات شروع کی. ثم صاحبہ، پھر بیوی کا ذکر کیا. ثم الاخ، پھر بھائی کا ذکر کیا.
یہ ترتیب آپ دیکھیے کتنی دلچسپ ہے. اپنے گھر میں ہی دیکھ لیجئے. ایک باپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ بیٹے سے. پھر اس کے بعد بیوی سے. پھر اس کے بعد بہن بھائی آتے ہیں. کیا خیال ہے؟ شادی سے پہلے بہن بھائیوں کی بڑی محبت ہوتی ہے اور شادی کے بعد بیوی کی ہوتی ہے. جب بچے ہو جاتے تو بچے سب سے آگے ہو جاتے ہیں. پھر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کی نفسیات جانتا ہے. جو جتنا محبوب ہے اس کا ذکر پہلے کیا. بیٹے کا ذکر پہلے کیا جس کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہوتی. بیٹا نہ ہو تو آپ دیکھیں لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بیوی نہ ہو تو بیوی ہو لیکن بیٹا نہ ہو تو زندگی نہیں گزرتی لوگوں کی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب اپنی فیملی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا دیکھتے ہیں؟ پھر بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں, سوشلائز کرتے ہیں اور ان کا دکھ درد یاد آتا ہے. تو وہاں کسی کا بھی دکھ درد یاد نہیں آئے گا. اعلاما منہ, یہ اپنی طرف سے بندوں کو بتانے کے لیے ہے, عبادہ اپنے بندوں کو, ان الکافر من عظیم ما ينزل به یومئذ من البلاء یفتدی نفسہ, کہ اس دن کافر پر جو عظیم مصیبت نازل ہوگی تو اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے وہ اپنی جان تک کا فدیہ بھی دے دے گا. جو کس کی شکل میں ہوگا؟ بیٹے بیوی وغیرہ کی. لو وجد الی ذلک سبیلا, اگر اس کو اس کا کوئی راستہ مل گیا, کوئی موقع مل گیا. بأحب الناس الیہ کان فی الدنیا, دنیا میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا اس کو بھی وہ فدیے میں دے دے گا. وَأَقْرَبِهِمْ إِلَيْهِ نَسَبًا, اور حسب نسب کے اعتبار سے بھی جو سب سے زیادہ قریب ہو, یعنی بہن بھائی, یعنی محبوب اور قریب رشتوں کو بھی انسان داؤ پہ لگا دے گا. السؤال لما رتب اللہ اقارب الانسان بهذا الترتیب فی هذه الآیہ, لما رتبہ, کیوں ترتیب دی اللہ نے, اقارب الانسان, انسان کے رشتہ داروں کو, بهذا الترتیب, اس ترتیب کے ساتھ اللہ نے کیوں بیان کیا اس آیت میں؟ کیونکہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا ذکر سب سے پہلے, پھر اس سے کم, پھر اس سے کم. یعنی ان کے لیے انسان قربان جاتا ہے اور قیامت کے دن اپنے لیے ان کو قربان کر دے گا. نمبر 7, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين فالنفس لا تكون الا مريدة عاملة, پس نفس نہیں ہوتا مگر ارادہ کرنے والا اور عمل کرنے والا. یعنی انسان کے نفس کے اندر ارادہ اور عمل ہوتا ہے. فَإِن لَّمْ تُوَفَّقْ لِلْإِرَادَةِ الصَّالِحَةِ, پھر اگر اس کو توفیق نہ دی جائے نیک ارادے کی, وَإِلَّا وَقَعَتْ فِي الْإِرَادَةِ الْفَاسِدَةِ, تو انسان برے ارادے میں پڑ جاتا ہے. والعمل الضار, اور نقصان دہ عمل اختیار کر لیتا ہے. وقد قال تعالی, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. فاخبر تعالی, تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے, ان الانسان خلق علی ہذہ الصفہ, کہ انسان کو اس صفت پر پیدا کیا گیا ہے. وَأَنَّ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهَا, اور یہ کہ اگر کوئی اس کے علاوہ پر ہے, فَلِأَجْلِ مَا زَكَّاهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ, تو جو بچا ہوا ہے وہ صرف اس لیے کہ اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے اس کو ان بری صفات سے پاک کر دیا ہے نماز کے ذریعے. ٹھیک ہے. السؤال اذا علمت ان لكل انسان ارادة فما واجبك, جب آپ کو علم ہو گیا کہ ہر انسان کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر آپ پہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیا کریں؟ اچھا ارادہ کریں, اچھی نیتیں کریں, اچھی باتیں سوچیں. دیکھیے ارادہ عمل سے پہلے ہوتا ہے. آپ بڑی سے بڑی نیکی کر سکتے ہیں اگر آپ کا ارادہ ہو. ہم اکثر کیا کہتے ہیں, دل تو بڑا تھا کہ ہم یہ کام کر لیتے پر قسمت ہی ایسی, کر نہیں سکے. یہ بات نہیں ہے. آپ نے سورۃ التوبہ میں سنا ہوگا, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً, اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو وہ اس کی تیاری کرتے.
وہ پھر نکل بھی پڑتے. تو منافق کیوں پیچھے رہ گئے؟ کیونکہ انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا، ان کی نیت ہی نہیں تھی، ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. کوئی اچھا سا ارادہ کیجئے اور سچا ارادہ کیجئے. اچھی اچھی نیتیں، اچھے اچھے ارادے، اچھے اچھے خواب دیکھا کریں، اچھی اچھی چیزوں کے بارے میں سوچا کریں. تھنک بگ کہ میں یہ بھی کروں گا، انشاءاللہ یہ بھی کروں گا. پھر اللہ توفیق بھی دے دیتا ہے، پھر انسان فوکس بھی ہو جاتا ہے. جب ارادہ بن جاتا ہے تو انسان کی پھر پرائرٹی سیٹ ہو جاتی ہے. یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے جو بغیر کسی مقصد کے، کسی نشان منزل کے چل رہا ہے. آپ دیکھیے ایک مکھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں کئی 100 میل اڑتی ہے، لیکن کہاں سے کہاں پہنچتی ہے یہ بتائیے. یہ دیکھ رہے کب سے میرے آس پاس اڑ رہی ہے، ادھر ہی ہے، ایک ہی جگہ ہے، حالانکہ بہت دیر سے اڑ رہی ہے. تو اسی طرح کچھ لوگ جن کی زندگی میں کوئی بلند مقاصد نہیں ہوتے، وہ بڑے مصروف رہتے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن کہیں پہنچتے نہیں. مثلا اگر آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے تو آپ ارادہ کریں گے کہ اتنا میں نے روز کرنا ہے، تو پھر اس کے پیچھے لگ جائیں گے، پھر آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. تو وہ جو آپ نے پڑھا ہوگا وہ آپ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. اور اگر آپ نے کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا نا، تو آپ کے میں بس پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور روز آپ پڑھیں، روز پڑھیں، روز پڑھیں. ایک حافظ جو ہوتا ہے اسی سبق کو 10 دفعہ پڑھتا ہے تو وہ زبانی یاد ہو جاتا ہے، اور جس نے حفظ کا ارادہ نہیں کیا ہوتا وہ 10 دفعہ اس پیج کو پڑھتا ہے، اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا فرق ہے. تو ارادہ جو ہے وہ اعمال کی بنیاد ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، اور جنت میں جانے کا ارادہ ہے کہ نہیں، جہنم سے بچنے کا ارادہ ہے کہ نہیں. تو پھر اپنی پوری زندگی اس کے مطابق شفٹ کرنی پڑے گی، پھر پرائرٹی سیٹ کرنی پڑے گی. وہ ساری چیزیں زندگی سے نکالنی پڑیں گی جو وقت ضائع کرنے والی ہیں، اور ایک ایک دن کا استعمال صحیح کریں گے. یہ نہیں کہ انتظار میں لگے رہے ابھی بڑا وقت ہے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، کر لوں گی کبھی. ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک دن کا ایک ایک گھنٹہ قیمتی، ایک ایک گھنٹے کا ایک ایک منٹ قیمتی. اس میں آپ بہت کچھ کما بھی سکتے ہیں اور گنوا بھی سکتے ہیں. پھر دوبارہ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین وذکرہ اللہ علی وجہ الذم لہذہ الخلائق. اللہ نے قابل مذمت صورت میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے. وَلِذَلِكَ اسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُصَلِّينَ، اور اسی لیے اس نے اس میں سے نمازیوں کو مستثنیٰ کر لیا، ایگزمپٹ کر دیا ہے. لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ، کیونکہ ان کی نماز تحملهم، ان کو آمادہ کرتی ہے، علی قلت الاکتراث بالدنیا، دنیا کم حاصل کرنے پر. اکتراث ہوتا ہے کسی چیز کی کثرت حاصل کرنا، یعنی دنیا کی پرواہ نہیں کرتے ہی. فلا یجزعون من شرها، پس وہ دنیا کے مصائب سے گھبراتے نہیں. ولا یبخلون بخیرها، اور دنیا کے مال کے ساتھ بخل نہیں کرتے، وہ آخرت کے لیے جمع کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. السؤال لماذا استثنى الله المصلين من الاتصاف بصفة الهلع؟ لماذا، کیوں، استثنا مستثنا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے المصلین نمازیوں کو من الاتصاف متصف ہونے سے، بصفت الہلع بے صبری کی صفت کے ساتھ. کیونکہ نماز صبر سکھاتی ہے. نماز میں آپ کو بولنا بھی نہیں ہوتا، اس میں آپ کو کھانا بھی نہیں ہوتا، اس میں آپ نے ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہوتا، اس میں آپ نے کھڑے ہونا ہوتا ہے، اس میں آپ نے ایکشنز کرنے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ انسان کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر ہمت ہوتی ہے اور جب انسان صبر کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے. اور وضو کرنا اس سے مشکل کام. تو جو لوگ دن میں کئی دفعہ ان مشکلات سے گزرتے ہیں، ان کو مشکلات برداشت کرنی آ جاتی، ٹھنڈے گرم کی برداشت آ جاتی ہے، نیند کنٹرول کرنی آتی ہے، بھوک کنٹرول کرنی آتی ہے، اپنے جسم کے اوپر گزرنے والی کیفیات کو انسان کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہے، اس کو سجدے میں جانا ہے، اسے رکوع میں جانا ہے، اسے وقت نکالنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ شدید ترین مصروفیت میں سے وہ وقت نکالتا ہے. تو بے صبری تو ختم ہونی ہی ہونی.
ٹھیک ہے نا, اور دن میں کئی دفعہ یہ کام کرتا ہے. منمانی تو نہیں کر سکتے نا نماز میں, حتیٰ کہ اپنی مرضی سے نگاہیں بھی نہیں اٹھا سکتے کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ گئی تو آپ منہ سے کچھ پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں. حتیٰ کہ آوازوں کو بھی آپ نے ریپیل کرنا ہوتا ہے کہ مجھے فوکس کرنا ہے نماز پر, دل کے خیالات پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. تو صبر کی اس سے زیادہ ایکسرسائز کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. نمبر 9, والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. خائفون علی انفسہم مع ما لهم من الاعمال الفاضلہ. خائفون علی انفسہم, وہ اپنے نفس پر ڈرتے ہیں, مع باوجود اس کے, ما لهم جو ان کے پاس ہے, من الاعمال الفاضلۃ اچھے اعمال کی توفیق, یعنی اچھے اعمال کی توفیق حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں. استقصارا لہا, اپنے عمل کو کم سمجھتے ہوئے, قصر کو ہوتا ہے کمی. واستعظاما لجنابہ عز وجل, اور اللہ عز وجل کی ہستی کو بہت عظیم خیال کرتے ہوئے. کقولہ تعالی, جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی سارے نیک اعمال کر کے بھی عذاب سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ ہیں مصلین اصل والے. السؤال کلما زادت خشیت العبد من ربہ زاد عملہ الصالح, جیسے جیسے بندے کا اپنے رب سے خوف بڑھتا ہے اس کا نیک عمل بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے. وضح ذلک من الآیہ, اس آیت سے اس کی وضاحت کریں. یہ جو اوپر وضاحت گزر چکی ہے یہ ساری یہی ہے. شروع میں جو بات ہوئی تھی نا کہ جو دنیا ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ قیامت تو ابھی آئی نہیں, بہت ٹائم. اس پر ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کی جو دنیا کی زندگی ہے, جب دنیا میں آتا ہے ویسے تو آگے بڑھ رہی ہوتی ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے مثلا میں 40 سال کا ہو گیا ہوں, میں 50 سال کا ہو گیا ہوں, لیکن جو اس کی ٹوٹل زندگی ہے اس میں سے تو پہلے دن سے وہ مائنس ہونا شروع ہو گیا نا, ادھر سے وہ قریب ہو رہا ہے. اسی طرح دنیا کی جو اصل مدت ہے, چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, انسان کو پتہ نہیں ہے, تو اس میں سے جتنے ایئرز اب تک گزر چکے ہیں وہ تو مائنس ہو چکے. ویسے دیکھا جائے تو واقعی ادھر سے قریب ہی ہو رہا ہے ٹائم. بالکل, انسان دنیا سے دور ہو رہا ہے, موت سے قریب ہو رہا ہے. آج ہم حدیث میں پڑھے تھے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سفر کر کے جاتے ہیں دمشق, اور وہاں پہ حجاج کے خلاف شکایت کرتے ہیں ولید بن عبد الملک سے, روتے ہیں. تو وجہ پوچھی جاتی ہے ان سے رونے کی, تو وہ کہتے ہیں کہ امیر ہمیں نماز لیٹ پڑھاتے ہیں. تو ان کے رونے کی یہ وجہ تھی, ابھی ہم نماز کے بارے میں پڑھیں, اس کو ضائع کرنا اور اس کی حفاظت کرنا. تو ان کا رونا اور شکایت کرنا کیا تھا اور کیا چیز انہیں فکر میں مبتلا کرتی تھی. تو میں سوچی تھی آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ تاخیر ان کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے ان کو رونا آ رہا تھا. ہم نقصان پہ روتے ہیں نا, تو ان کے نزدیک تو یہ بہت بڑا نقصان تھا. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم
إنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल-मारिज हमने उसकी तफसीर भी सुनी, लफ्ज़ी तर्जुमा भी सुना और फिर उसकी हमने अल्फाज मायने भी पढ़े। अल-वक़फ़ात तदब्बुरिया में हमने 9 मुख्तलिफ पॉइंट्स मुख्तलिफ आयात पर सीखे। तो जैसे मैंने पहले इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि आज हमारे पास डिस्कशन का टाइम इतना नहीं है क्योंकि 5 बजे आपका इंशाल्लाह तर्जुमा लफ्ज़ी तर्जुमा सुनने का टाइम भी हो जाएगा, तो मुख्तसरन सी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे पास आज के लेसन से काफ़ी सवाल तैयार हैं। आपने आज के लेसन की अच्छी तरह थोरो दोबारा से दोहराई करनी है। होमवर्क हम आपको देंगे, सारे आपके होमवर्क आपके ग्रुप में डाल देंगे। वो सब सवालात जो हम होमवर्क में देंगे उनको आपने पढ़ कर आने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम, जो कि अगले दिन जुमेरात के दिन ही 3:30 बजे होगी, हम आपको इंशाल्लाह इब्तिदा में इन सवालात के आपसे जवाबात लेंगे ताकि हमारे आज के लेसन की इंशाल्लाह दोहराई हो जाए। चंद सवालात हम देखते हैं। पहला सबसे सवाल आपसे हमारा ये है कि आज हमने फस्बिर सब्रन जमीला ये आयत हमने पढ़ी और उसमें हमने देखा कि तबरी की रवायत हमने देखी कि सब्र जमील का क्या मतलब है। मतलब डिस्कस हुआ था, तो बताइए, सवाल उसमें पूछा गया था, तो आप में से कौन बताएगा? जवाब तस्नीम तस्नीम बताइए। जी, सब्र जमील का मतलब यह है कि ऐसा सब्र जिसमें वावेला जज़ा फजा ना हो। बिल्कुल, वावेला ना हो, शोर ना हो, हंगामा ना हो, अल्लाह ताला से जो है वो शिकवे शिकायत ना हो। गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारा आपसे सवाल ये है कि इसमें सूरत अल-मारिज में क़यामत की हौलनाकियों की बात है ना, तो आसमान और पहाड़ों के बदल जाने के जिक्र करने से क्या फायदा है, क्यों बताया जा रहा है? कौन बताएगा? शबाना। जी, इसमें ये आसमानों और पहाड़ों के बदल जाने का जिक्र से ये फायदा हो रहा है कि जब इतना बड़ा आसमान और इतने बड़े बड़े पहाड़, उनका ये हाल हो जाएगा कि धुंधी हुई रुई और मतलब तेल की तलछट की तरह आसमान हो जाएगा। जब इतनी बड़े बड़ी आसमान और पहाड़ों का ये हाल होगा तो इंसान तो बहुत कमजोर है। उसका इंसान को इसमें ये एहसास दिलाया जा रहा है कि फिर इंसान कैसे मुकाबला कर सकेगा उस दिन का। इंसान का क्या हाल होगा। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ होमवर्क जो हम आपको देंगे ताकि आपको क्लैरिटी और अपनी अच्छी तरह तैयारी करके आनी है, और फिर मैं अगर वक्त हुआ तो कुछ आपके रिफ्लेक्शंस लूंगी। ये सवाल हमने पिछले हफ्ते आपको दिया था, ये बहुत अहम सवाल है, इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी है। I-22 हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, अल्लज़ीना से सिफात शुरू हो रही है नमाजियों की, और वो आपने लिखनी है अपने पास। हर आयत में क्या बात हो रही है गौर फिक्र करना है, अपनी नमाजों का जायजा लेना है और अपने बाकी अमाल का भी जो उसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट वीक हम आपसे पूछेंगे क्या है सिफात, बताइए, और आप क्या इस पर आपका रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा ये सब चीजें आज डिस्कस हुई हैं, ये सारी आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। हम गुजारते जाते हैं होमवर्क, इस वक्त डिस्कस नहीं करते। आपने अच्छी तरह पढ़ने हैं, मुज़ाकरा कीजिएगा एक दूसरे के साथ मिलके। कोई ना कोई बड़ी तो बनाया हुआ है ना, नहीं तो अपने घर में किसी को बना लें और ये सारा इंशाल्लाह पढ़िएगा। दुआएं आज काफ़ी हैं जो कि उस दिन की रुसवाई से बचने की हैं, वो भी सब ग्रुप में डाल दी जाएंगी। ये दुआएं ऐप से दुआएं आपके साथ शेयर की जा रही हैं इंशाल्लाह। तो ये आपका होमवर्क है, लफ्जी तर्जुमा आपने याद करके आना है जो अगले वीक सुना जाएगा। आज हमारे साथ क्योंकि हमने सेशन ओपन रखा है, कई साथी नए भी शामिल हैं, अच्छी अटेंडेंस रही है, तो हम उनके, अगर आप जिन्होंने आज पहली दफ़ा कोई ज्वाइन किया ये सेशन, उनके लिए बताते चलें कि अगला सेशन भी हमारा ओपन फॉर ऑल होगा, और उससे अगला भी जुमेरात के दिन 3:30 से 5 हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। लिंक्स ग्रुप में शेयर हो जाते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, और आप लोग भी इंशाल्लाह भेज सकते हैं नेक्स्ट क्लास का लिंक और साथियों को भी, क्योंकि हम अगली 2 क्लासेस में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले कोर्स के बारे में भी बताएंगे और
जो इल्म हासिल कर सकेंगे उस क्लास से वो तो करेंगे ही आप इंशाल्लाह। तो जनाब कोई एक रिफ्लेक्शन अगर कोई आप में से देना चाहे, आशा मुश्ताक कुछ कहना चाहेंगी तो माइक खोलें अपना, बहुत मुख्तसर, क्योंकि फिर 5 बजे हमने लफ्जी तर्जुमा सुनना है। आशा मुश्ताक। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पूछिए। जी मैं चाह रही थी कि ये मेरे पास जो है ना वो ग्रुप का लिंक नहीं है, तो दोबारा ज्वाइन करने के लिए ठीक है, जी मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैट के अंदर प्लीज इस कोर्स का जो अगर लिंक नेक्स्ट क्लास का डाल सकते हैं तो डाल दीजिए, ताकि ये लोग अभी देख लें। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एडमिशन के हवाले बाजी से मैं भी कुछ जो कहना लोग चाह रही थी कि जिस जज़ाकल्लाह खैर, लिंक मैं से अब इन्होंने आपको कहती ज्वाइन किया ना, इंशाल्लाह उसी से ही नेक्स्ट वीक भी ज्वाइन करेंगे। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। हमारा टाइम भी मुकम्मल हुआ। शफक, मैं आप ही को हैंड ओवर करती हूँ बतौर हमारी एडमिन। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको बताते चलें कि अब ट्रांसलेशन टाइम है और इस कोर्स में ट्रांसलेशन टाइम जो है वो वाया ब्रेकआउट रूम्स कराया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 12 ग्रुप्स हैं, जिसमें से 11 जो हैं वो ब्रेकआउट रूम्स में चले जाते हैं और एक ग्रुप जो है वो मेन सेशन में रहता है। तो जो नए साथी हैं जो कि आज ही इस कोर्स में पहली दफ़ा मौजूद हैं, वो चाहें तो मेन सेशन में रुक सकते हैं और ये है कि ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन टाइम जो है उसको कंडक्ट कराया जाता है। बाकी साथियों के लिए ये अनाउंसमेंट है कि आपके जो रूम्स हैं वो ओपन कर दिए गए हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट टॉप पर देखें तो इंशाल्लाह यू विल सी जॉइन ब्रेकआउट रूम का ऑप्शन, उस पर क्लिक करें, अपना रूम सेलेक्ट करें और आपके इंचार्जेस जो हैं आपके मुंतज़िर हैं। तो मेन सेशन में इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। माइक इज ओवर टू यू नाउ समरा बाजी। जी जज़ाकल्लाह खैर शफक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ट्रांसलेशन टाइम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आपने अपना तर्जमा अच्छी तरह दोहराया होगा। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाबरकत नाम के साथ हम अपना ट्रांसलेशन टाइम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सामने बहुत सारे हैंड्स रेज हैं, मैं इंशाल्लाह नाम लेती जाऊंगी। आलिया अकबर, आप अनम्यूट कीजिए और आयत नंबर 10 से सुनाना शुरू कीजिए। जी आलिया अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वला और ना यसअलु होगा हमीमुन ना मदद देगा, पूछेगा, सॉरी, और ना पूछेगा हमीमुन कोई गहरा दोस्त, हमीमन किसी गहरे दोस्त को, युबस्सरूनहुम और आप देखेंगे उन्हें, यवद्दु काश, अल मुजरिमु मुजरिम को, यवद्दु नहीं, यवद्दु कुछ और है, बद्दा यवद्दु चाहेगा चाहेगा अल मुजरिमु मुजरिम, लव काश, यफ्तदी वो फिदिये में दे दे, मिन अजाबी अजाब से बचने के लिए, यौमी इदिन उस दिन के, बीबनी अपने बेटे को, अपने बेटों को, व साहिबती ही और अपनी बीवी को, व अखीही और अपने भाई को। जज़ाकल्लाह खैर। जी आलिया बहुत अच्छा सुनाया। 3 आयत इंशाल्लाह सुनते जाएंगे, फिर इंशाल्लाह टाइम हुआ तो दोबारा भी सुन लेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। एक लफ्ज का ये जो था ना, वला यसअलु, तो ये सअला यानी इसका जो रूट वर्ड है सअला यसअलु यानी सवाल करने से है ना, पूछेगा, सवाल करेगा। तो अगर आप बाज़ात अरबिक वर्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा उर्दू के अल्फाज से मिलते जुलते होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी उसको कोशिश करें पहचानने की तो तर्जमा याद करने में बहुत आसानी हो जाती है। बारकल्लाहु फीकुम। एक और सॉरी छोटी मिस्टेक थी, युबस्सरूनहुम, तो वो दिखाए जाएंगे, ठीक है, वो दिखाए जाएंगे उन्हें। जी उसके बाद आयशा अली हैं हमारे साथ। जी आयशा। जी आयशा हमारे साथ हैं, आयशा अली। हेलो शायद आयशा। जी हेलो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जी जी। वफिजा लाती ही और अपने कुंबे को, लाती वो जो तू वी ही वो बना देता था इसे, वमन और जो फिल अर्दी जमीन में है, जमीन सब के सब को, सुम्मा फिर यून जी ही
वो नजा वो यूं जी ही वो नजात दिला दे इसे, कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा बेशक वो लज़ा शोले वाली आग है। जज़ाकल्लाह खैर। आयशा एक लफ्ज मुझे दोबारा पढ़ के बताएं अरबिक, जो सबसे पहला जी लफ्ज था आयत आयत 13 का सबसे पहला लफ्ज। वफिज वफा सिलातिही। अच्छा, लाम लाम थोड़ा सा ना ये खिंच रहा है, इसको ऐसे पढ़ेंगे वफसीलतिही। वफिसा क्या पढ़ेंगे? वफसीलतिही। ठीक है, वफिसालतिही। अच्छा, वाव को अभी अलग कर दें, फसीलतिही। फसीलातिही। हाँ, लाम अभी भी थोड़ा लंबा हो रहा है, लतिही, फसीलतिही। फसीलातिही। चलें, आपने कोशिश की है, अल्लाह ताला आपकी कोशिश पे आपको अजर अता फरमाए इसको, लेकिन आपने सुनना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम आयशा जी। ठीक है। सादिसा जी, सादिसा। नज़ाअतन खींचने वाली है, लिलशवा मुंह की खाल को, तद पुकारेगी, मन इसे जिसने, अदबरा पीठ फेरी, वतवल्ला और इसने मुंह मोड़ा, वाजवा और इसने जमा किया, फ़ाओ फिर इसने समेट कर रखा, इन्ना बेशक निल इंसाना इंसान, खुली का वो पैदा किया गया, हलू अन थुड़ वाला थुड़ दिला। देखिए ये दिल की बात हो रही है, हलुआ थुड़ दिला यानी कि बेसब्रा, ठीक है जी ठीक है मैम। आप इसके दाल के नीचे ना जेर लगा लें तो आपको उसको समझने में आसानी होगी। जज़ाकल्लाह खैर, आसनती सादिसा, बहुत अच्छा सुनाया जी। सना अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। सना अब्दुल्ला, एंड आई थिंक सना हमारे साथ नहीं है जी। सईदा इकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। और तदऊ वो पुकारेगी मिन उसे जिसने अदबरा वो फिर नज़्ज़ाअत लिशवा तो हो गया जी। और फिर जी वाली है लिशवा की खाल, तदऊ वो पुकारेगी। सईदा फिर मैं यहाँ आगे से से आप पढ़ेंगी ना। अच्छा सईदा आयत 20 से सुनाइए। आप आपके सामने आयत 20 है? नहीं है। अच्छा, ये स्लाइड चेंज हो गई शायद। जी, आयत 20 इज़ा मस्सहु शर्रु। हाँ ठीक है, इसी में मौजूद है जी। सईदा आप देखें, इज़ा मस्सहु शर्रु। ठीक है जी जी सही। इज़ा जब मस्सहु पहुंचती है उसे शर्रु कोई तकलीफ, जुआ बहुत जजा फजा करता है, व इज़ा और जब मस्सहु पहुंचती है उसे अल खैर कोई खैर, मनुआ बहुत रोकने वाला है, इल्ला सिवाय अल मुसल्लीन नमाजियों के, अल्लज़ीना वो जो हम वो अला ऊपर सलातिहिम अपनी नमाजों पर, अला सलातिहिम अपनी नमाजों पर, दायमून हमेशगी इख्तियार करने वाला है। आसनती जी, बहुत अच्छा सुनाया जी। नेक्स्ट रुमाना। जी उस्ताद। वल्लज़ीना और वो जो फी अम्वालिहिम अपने मालों में, अपने नहीं उनके, सॉरी, फी अम्वालिहिम उनके मालों में, हक़्क़ुन हक़ है, मालूम, मालूम मीन मुकर्रर, लिस्साइली और वास्ते सवाली के, वल महरूम और महरूम के। ठीक है जी जी, आगे पढ़ें। वल्लज़ीना और वो जो युसद्दिक़ूना तस्दीक करते हैं, बियौमिद्दीन दिन की बदले के। बारकल्लाहु फीकुम जी। नेक्स्ट शबाना अहमद। वल्लज़ीना और वो जो युसद्दिकूना तस्दीक करने वाले हैं, बियौमी दिन की, अद्दीन बदले के, वल्लज़ीना और वो जो हम वो मिन अज़ाबिन अज़ाब से, रब्बिहिम अपने रब के, मुशफिकून डरने वाले हैं, इन्ना बेशक अज़ाबा अज़ाब, रब्बिहिम उनके रब का, गैरू नहीं है, मामून बेखौफ होने की चीज़। वल्लज़ीना
جزاک اللہ خیر شبانہ، انشاءاللہ دوبارہ سنتی ہوں آپ سے. بارک اللہ فیکم. جی شازیہ علیم، شازیہ ہمارے ساتھ ہیں؟ شازیہ علیم، شازیہ آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ مجھے آپ کا نام تو نظر آ رہا ہے. چلیں، جب تک شازیہ کا مائک انمیوٹ نہیں ہوتا مجھے ایک اور ہینڈ ریز نظر آ رہا ہے. مریم قریشی. السلام علیکم باجی، میری پہلی کلاس ہے آج. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ سنائیں گی؟ جی باجی انشاءاللہ. ضرور. چلیں آپ سے بھی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 29 سے آپ شروع کریں گی. والذین، والذین، اور وہ لوگ یصدقون کہ جو انصاف پر بیوم الدین، اس دن کے یصدقون جو بیوم دن الدین قیامت کے دن پر. والذین، اور جو لوگ ہم وہ من سے عذاب ربہم اپنے رب کے مشفقون ڈرتے رہتے ہیں. انا بے شک عذاب ربہم آپ کے رب کا غیر مأمون بے خوف ہونے کی چیز ہے. والذین، اور نہیں جو لوگ ادھر رک جائیں مریم، یہ معنی غلط ہو رہے ہیں. غیرو کا مطلب ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی غیرو نہیں ہے معمون بے خوف ہونے کی چیز، کہ آپ کا رب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ چل، جزاک اللہ خیر مریم، اچھی کوشش کی آپ نے، اور پہلی کلاس ہے تو اس اعتبار سے بہت اچھی کوشش ہے. انشاءاللہ آپ باقاعدگی سے آتی رہیں گی تو اس میں اور مزید بہتری آتی جائے گی. ٹھیک ہے، چلیں دوبارہ سب سے سن لیتے ہیں انشاءاللہ. عالیہ اکبر. جی عالیہ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی عالیہ پڑھیے. یہ آیت نمبر 29 سے. والذین هم لفروجہم، والذین، اور وہ جو وہ لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں. الا مگر علی ازواجہم اپنی بیویوں کے، او یا ما جو ملکت مالک ہوئے، ایمانہم دائیں ہاتھ ان کے. فإنہم پس ان فإنہم بے شک، ہم پس وہ. بے شک وہ غیرو نہیں ملومین ملامت کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا عالیہ، اس میں صرف ایک لفظ میں آپ سے چاہ رہی ہوں، آپ دوبارہ اس کی عربک مجھے پڑھ کے بتائیں. یہ جو ہے نا او ما ملکت، اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ ایمانہم. اب صحیح پڑھا آپ نے. پہلے آپ نے اس کو ایمانہم پڑھ لیا تھا، نون کے اوپر آپ نے زبر پڑھ دی تھی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. جی اور ہمارے ساتھ عائشہ بھی ہیں. عائشہ علی. جی عائشہ علی پڑھنا چاہیں گی؟ چلے رومانہ آپ پڑھیے. رومانہ کا ہینڈ ریز ہے. جی استاذ. جی پڑھیے. آیت جی 51. جی فمن ابتغا، پھر جو کوئی، یہیں سے پڑھنا ہے نا استاذ؟ جی بالکل. پھر جو کوئی تلاش کرے وراء ہیلو، الہ ذالک، اس کے، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم العادون، وہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین ہم، اور وہ جو ہم وہ لاماناتہم اپنی امانتوں کی، و عہدہم اور اپنے وعدوں کی نگرانی کرنے والے ہیں. راؤن، نگرانی کرنے والے ہیں. بالکل، بارک اللہ فیکم. جی شبان. ہیلو، یہ جی ہیلو، شبانہ جی مجھے السلام. جی شبانہ آپ پڑھیے. جی کون سی آیت ہے؟ 33. والذین ہم، جی والذین ہم بشہاداتہم، اور وہ جو ہم وہ بشہاداتہم اپنی گواہیوں پر قائمون قائم رہنے والے ہیں. والذین، اور وہ جو ہم وہ علی صلاتہم اپنی نمازوں کی، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک، یہی ہیں، فی جنات باغوں میں، مکرمون عزت دیے جانے والے. جزاک اللہ خیر. جی سادسہ آپ یہاں سے شروع سے پڑھیے. فمن ابتغا.
فمنی پھر جو کوئی نبتغا تلاش کریں وراء علاوہ ذالکا اس کے فاولئک تو یہی لوگ ہیں ہم وہ العادون جو حد سے بڑھنے والے ہیں والذین اور وہ جو ہم وہ لاماناتہم اپنی امانتوں کی وعہدہم اور اپنے وعدوں کی راعون نگرانی کرنے والے ہیں والذین اور وہ جو ہم وہ بشہاداتہم اپنی گواہیوں پر قائمون قائم رہنے والے ہیں والذین احسنتی، بہت اچھا سنایا اساتذہ، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔